سیکرٹ ایجنسی قسط نمبر 12 آرچ بشپ انوسنٹ کروزی طویل قامت دبلا پتلا سا آدمی تھا۔ سیاہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت سج رہی تھی۔ اس نے سیاہ لبادہ اوڑھ رکھا تھا جو چلنے میں ہوا سے اس کی پشت پر لہرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بالکل سیاہ تھیں جن میں عجیب سی چمک تھی۔ دونوں بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی جو اس امر کی غماز تھی کہ وہ اپنی بات منوانے کا عادی تھا۔ اس کی پیشانی کشادہ اور ناک قدرے لمبی تھی۔ اسے دیکھ کر آنکھوں کے سامنے فوراً ہی قبرص کے پہلے صدر میکارلوس کی تصویر ابھرتی تھی۔ کروزی کو اخبارات میں تصویریں چھپوانے کا شوق نہیں تھا۔ اس کی آخری تصویر اگرچہ کئی سال پہلے کسی اخبار میں چھپی تھی، لیکن اسرائیل کی انٹیلیجنس موساد کے فائل میں اس کی وہ تصویر محفوظ تھی اور موساد کے فائل میں اس کی یہ تصویر ایک خاص مقصد کے تحت رکھی گئی تھی۔ باوقار اور پرکشش شخصیت کا مالک عیسائی پادری کروزی ایک خطرناک دہشت گرد تھا۔ کروزی لبنان کے گاؤں بنت جبل کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی مذہبی تربیت چرچ کے ایسٹرن پورونس عقائد کے مطابق کی گئی تھی۔ لبنان کی کیتھولک چرچ میں کئی سال تک خدمات انجام دینے کے بعد اس کی پسند کے مطابق اسے یروشلم کے نواح بقیل ہیم کے ایک چرچ میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں یروشلم کی نواحی آبادی پر اور پہاڑیوں پر قائم تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل ویسٹ بینک پر قابض ہو گیا تھا۔ 4 سال بعد 1971 میں کروزی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسے آرچ بشپ کا ٹائٹل دیا گیا۔ ویسٹ بینک پر اسرائیل کے قبضے کے بعد چرچ کی حالت بھی بہتر ہو گئی تھی۔ اس یہودی ریاست کے ساتھ پوپ کے مشفقانہ برتاؤ کے بعد اسرائیلی حکومت نے بھی یہاں آباد عیسائیوں کو زیادہ آزادی اور مراد دینے کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ آرچ بشپ کروزی کو اب تک یہودی سے کسی شکایت کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن 70 کی دہائی میں خصوصاً 1971 کی جنگ کے بعد وہ فلسطینیوں کے لیے اپنے دل میں ایک عجیب سی کشش اور ہمدردی محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ ایک انصاف پسند آدمی تھا اور اس کے خیال میں یہودی فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک طرف یہودیوں سے اس کے دل میں نفرت بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف الفتح کے زیر زمین سرگرمیوں کے سلسلے میں اس کی ہمدردیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس معاملے میں وہ ایک طرح سے انتہا پسند بھی واقع ہوا تھا۔ اس کے خیال میں الفتح کے گوریلے یہودیوں کو چن چن کر قتل کر رہے تھے تو یہ غلط نہیں تھا۔ کروزی ایک صاف گو اور بے باک آدمی تھا۔ اس نے عوامی سطح پر کبھی اپنے خیالات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس طرح ویسٹ بینک کے رہنے والے لوگ بھی اس کے انتہا پسند نظریات سے واقف ہو گئے۔ 1974 کے موسم خزاں میں جبکہ میرونائٹ چرچ کے سربراہوں کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے بیروت گیا ہوا تھا، نوجوان عربوں نے اس سے خفیہ طور پر رابطہ قائم کیا۔ ان دونوں نے اپنے آپ کو الفتح کے افسران کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ فلسطینیوں کی بھرپور حمایت پر ان عرب نوجوانوں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ایک نہایت عجیب و غریب درخواست کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیل میں موجود فلسطینی حریت پسندوں کو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ ہتھیاروں کے حصول میں حائل ہونے والی مشکلات تھیں۔ اسرائیلی فوج اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں نے سرحدیں بڑی سختی سے بند کر رکھی تھی۔ سرحد پر لگائی گئی تاروں کی باڑ میں نہ صرف یہ کہ 24 گھنٹے برقی رو دوڑتی رہتی تھی بلکہ مسلح فوجی بھی گشت کرتے رہتے تھے۔ بارودی سرنگیں، راڈار یونٹس اور الیکٹرونک سینسرز اس کے علاوہ تھے جو اسرائیل کی پوری سرحد پر قائم تھے۔ بن گورین ایئرپورٹ، اسرائیل میں داخلے کے تمام راستے اور دریا اردن پر واقع تمام پلوں پر اس قدر سخت حفاظتی انتظامات اختیار کیے گئے تھے کہ بلی کا بچہ بھی ان کی نظروں میں آئے بغیر اسرائیلی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بیروت میں واقع الفتح کے ہیڈ کوارٹر کو مقبوضہ فلسطین میں اپنے حریت پسندوں کو اسلحہ اور دیگر دھماکہ خیز مادہ پہنچانے میں دشواریاں پیش آ رہی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اپنے حریت پسندوں کو اسلحہ کی سپلائی کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ ان دونوں عرب نوجوانوں کا خیال تھا کہ موسیو کروزی جب چاہے بلا روک ٹوک بیروت اور اسرائیل کے درمیان سرحد عبور کر سکتا ہے۔ وہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ تو بیروت ضرور آتا تھا۔ کیتھولک چرچ کا اعلیٰ عہدیدار ہونے کی بنا پر اسے کچھ ڈپلومیٹک صورتیں بھی حاصل تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سرحد عبور کرتے ہوئے اس کی کار کی تلاشی کبھی نہیں لی گئی تھی۔ وہ اگر چاہے تو مہینے میں ایک مرتبہ مقبوضہ فلسطین میں حریت پسندوں کو اسلحہ پہنچا کر ان کی بہت بڑی مدد کر سکتا تھا۔ ان دونوں نوجوان عربوں کا پہلا اور آخری سوال یہ تھا کہ اس سلسلے میں وہ ان کی مدد کر سکتا ہی نہیں۔ ان کی بات ماننے میں کروزی نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی تھی۔ اس سے اگلے روز دوپہر کے وقت جب وہ بیت الہیم واپس جانے کے لیے اسرائیلی سرحد عبور کر رہا تھا، اس کی پیگوڈ سیڈان کی ڈکی میں اسلحہ سے بھری ایک پیٹی موجود تھی۔ اس طرح جلد ہی کروزی کو الفتح ہیڈ کوارٹر اور مقبوضہ فلسطین کے حریت پسندوں کے درمیان اہم ترین رابطے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ وہ حریت پسندوں کے خطوط، پیغامات اور اہم رپورٹیں بیروت لے جاتا اور واپسی پر اس کی گاڑی مختلف ہتھیاروں، دستی بموں اور اس قسم کی دیگر دھماکہ خیز مادے سے بھری ہوتی۔ وہ جس رات بیروت سے واپس آتا اس رات ہنین کا رہنے والا ایک بڑھائی یہ ساری چیزیں لے جاتا۔ کروزی نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی کہ اگر وہ بڑھائی کبھی پکڑا گیا تو اس کا نام بتا دے گا، کیونکہ کروزی کے خیال میں کوئی نیک مقصد حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔
اسے پرواہ نہیں تھی کہ اس کا لایا ہوا اسلحہ کن لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ فلسطینی حریت پسندوں کو اسلحہ کی سپلائی نے اسرائیلی سیکورٹی حکام کی نیندیں اڑا دی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حریت پسندوں کو یہ اسلحہ کن ذرائع سے حاصل ہو رہا تھا۔ حقیقت کی تہہ تک پہنچنے میں انہیں 2 سال لگ گئے اور اس سلسلے کی کوئی قطعی فیصلہ کرنے میں بھی 48 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ کروزی کو عین اس وقت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا جب وہ بیروت سے لائی کلاشنکوف رائفلوں اور کائیو شار راکٹوں کی ایک بڑی کھیپ اپنی گاڑی سے حریت پسندوں کی وین میں منتقل کر رہا تھا۔ تلاشی لینے پر اس کے گھر سے بھی روسی ساخت کے اسلحہ کی بہت بڑی مقدار برآمد ہوئی تھی۔ کروزی پر خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور روز کی عدالتی کارروائی کے بعد کروزی کو 10 سال کی قید سنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ صرف 6 ماہ بعد اسے جیل سے نکال کر ملک بدر کر دیا گیا۔ اسرائیل کے اعلیٰ حکام نے ویٹیکن میں پوپ سے خفیہ بات چیت سے یہ یقین دہانی حاصل کر لی تھی کہ رہائی کے بعد کروزی پھر کبھی مشرق وسطیٰ کا رخ نہیں کرے گا اور نہ ہی اسرائیل کے خلاف اخبار میں کوئی بیان جاری کرے گا۔ اسرائیلی حکام نے صرف زبانی ضمانت پر اکتفا نہیں کیا کیونکہ ان کے خیال میں اگر کیتھولک چرچ کے اس عہدیدار کو جیل میں رکھا گیا تو صرف اس کی حفاظت کے لیے بھاری اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے، بلکہ ممکن ہے اس کی وجہ سے انہیں کسی وقت عیسائی دنیا کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ کچھ عرصے تو کروزی اپنے وعدے پر قائم رہا۔ اس دوران اسے ویٹیکن سیکریٹریٹ کی طرف سے چرچ کا گشتی سفیر بنا کر جنوبی امریکہ بھیج دیا گیا، جہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ فلپائن چلا گیا۔ لیکن 1978 کے موسم بہار میں وہ اچانک ہی شام کے دارالحکومت دمشق میں نمودار ہوا اور پھر بیروت چلا گیا، جہاں وہ تقریباً 3 ہفتے ٹھہرا۔ کروزی ایک جگہ ٹک نہیں سکا تھا۔ اسے وقفے وقفے سے تہران، بغداد اور طرابلس میں بھی دیکھا گیا تھا۔ اس نے ہر جگہ اسرائیل کی غاصبانہ پالیسی کے خلاف اور فلسطین حریت پسندوں کی حمایت میں بیان دیے تھے۔ دوسری طرف اسرائیلی انٹیلی جنس بھی اس پر مسلسل نگاہ رکھے ہوئے تھی، اور جب ایک روز اسرائیلی سیکرٹ سروس کے سربراہ کی سیکرٹری کیتھی نے بیروت میں پی ایل او کی سپریم کونسل کے الیکشن پر مشتمل رپورٹ کا فائل جرمیا کے سامنے رکھا تو فائل پڑھتے ہوئے اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا اور وہ کیتھی کی طرف دیکھتے بولا، تو کروزی کو پی ایل او کی سپریم کونسل کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کروزی پر زیادہ گہری نگاہ رکھنی پڑے گی۔ اس روز روم میں موجود موساد کے ایجنٹوں کو ہدایت جاری کر دی گئی کہ آرچ بشپ کروزی کو 24 گھنٹے نگرانی کی جائے، اور اگر وہ کسی مشتبہ آدمی سے ملاقات کرے تو اس کی اطلاع فوراً موساد ہیڈ کوارٹر کو دی جائے۔ اور یہ اس نگرانی کا نتیجہ تھا کہ اس روز ایک اسرائیلی ایجنٹ نے کروزی کو ویٹیکن میوزیم میں ایک پرسرار نوجوان سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ لہٰذا اس دوپہر کے بعد جب کروزی ویٹیکن سے نکل کر سانتا کروز چرچ پہنچا تو وہ درمیانی عمر کا ایک گنجا آدمی بھی اس کا تعاقب کرتا ہوا چرچ میں داخل ہو چکا تھا۔ اس ایک شخص نے ایک ہاتھ میں چمڑے کا پرانا سا بریف کیس اٹھا رکھا تھا۔ اس بریف کیس میں ایک انتہائی حساس کیمرہ نصب تھا۔ لینس کی جگہ پر بریف کیس میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی موجود تھا، لیکن اس سوراخ پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بریف کیس بہت پرانا تھا اور وہ کئی جگہوں سے ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیمرے کا شٹر بٹن بریف کیس کے بیرونی سطح پر لگا ہوا تھا۔ یہ بٹن بھی پوشیدہ تھا اور عام آدمی کی نظر میں نہیں آ سکتا تھا۔ بریف کیس والا گنجا آدمی چرچ میں داخل ہو کر سیاحوں کے اس گروپ میں شامل ہو گیا جنہیں ایک پادری اس چرچ کی تاریخی حیثیت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بریف کیس والے گنجے نے بائیں ریزل پر آج بشپ کروزی کو دیکھ لیا جو عبادت میں مصروف تھا۔ بوڑھا پادری آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے سیاحوں کو چرچ کی تعمیر کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا۔ اس دوران ایک نوجوان کسی طرف سے نمودار ہو کر آرچ بشپ کروزی کے قریبی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ یہاں عبادت کے لیے آیا ہو۔ کروزی نے ایک لمحہ کو اس نوجوان کی طرف دیکھا اور پھر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ گنجے آدمی نے بریف کیس دائیں ہاتھ میں منتقل کر لیا اور نہایت آہستگی سے بریف کیس پر لگا بٹن دبا دیا۔ کلک کی ہلکی سی آواز ابھری تھی، لیکن گنجے کو یقین تھا کہ یہ آواز اس کے علاوہ کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ بریف کیس والا گنجا ایک محرابی کھڑکی کے سامنے رک گیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ آج بشپ کروزی کی ملاقات کرنے والا وہ نوجوان کسی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ صبح ویٹیکن میوزیم میں بھی کروزی سے ایک مختصر سی ملاقات کر چکا تھا۔ وہ ملاقات غالباً سیکورٹی چیک کرنے کے لیے کی تھی اور یہ اصل ملاقات تھی جس میں یقیناً اطلاعات کا تبادلہ کیا جا رہا تھا۔ اب ہم چیپل آف رینکس کی طرف چلیں گے، بوڑھا پادری سیاحوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جہاں اس صلیب کے ٹکڑے موجود ہے جس پر یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اور بریف کیس والا گنجا آدمی سیاحوں کے گروپ سے الگ ہو گیا اور ریزل کے قریب بیٹھ کر اپنے بریف کیس سے اٹھا کر اس طرح اس کا جائزہ لینے لگا جیسے اس کی شکست و ریخت کا جائزہ لے رہا ہو، لیکن اس کی ایک انگلی بار بار کیمرے کا بٹن دبا رہی تھی۔ چند منٹ تک وہ یہ حرکت کرتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ چرچ کے گیٹ سے چند گز کے فاصلے پر ایک الفا رومیو کار کھڑی تھی۔ وہ شخص جوتے کے فیتے درست کرنے کے بہانے کار کے قریب رک گیا۔ سیاہ کوٹ میں سنہری بالوں والا آدمی وہ جوتے کے فیتے درست کرتے ہوئے بڑبڑایا،
اس کی مخاطب سیاہ بالوں والی وہ خوبصورت لڑکی تھی جو گاڑی کے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بے چینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا دوسرا آدمی ریڈیو کی ناب کو حرکت دیتے ہوئے کسی اسٹیشن پر سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گنجا آدمی اپنا پیغام پہنچانے کے بعد سیدھا ہو گیا اور ٹہلنے والے انداز میں چلتا ہوا آگے نکل گیا۔ اب اسے کروزی سے کچھ دلچسپی نہیں رہی تھی کیونکہ اصل آدمی کی نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ اس کے جانے کے بعد کار میں بیٹھی لنڈا اور اس کا ساتھی ایمل اس پرسرا نوجوان کو نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ دونوں موساد کے بہترین ایجنٹوں میں شمار ہوتے تھے۔ دوسرے دن شام سے کچھ پہلے روم میں موساد کے ایجنٹ کی تفصیلی رپورٹ اور کچھ تصویریں کیتھی کی میز پر موجود تھیں۔ اس کے 2 منٹ پر کیتھی دندناتی جرمیا کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی جہاں انٹیلیجنس کے ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ سفارت خانے کے بھاری بھرکم سیکورٹی آفیسر اسرائیل برنارڈ نے برن ایئرپورٹ پر جرمیا، کیتھی اور ایموس ہینفر کا استقبال کیا۔ برنارڈ کی لٹکی ہوئی مونچھیں کچھ عجیب سا تاثر پیش کر رہی تھی۔ یہ میرا نیا چیف آف سٹاف ایموس ہینفر ہے۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے تم دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، گاڑی میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ برنارڈ نے سرگوشانہ لہجے میں جواب دیا۔ ٹرمینل کے باہر ہر جگہ برف جمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دھند ہوا کے جھونکے تلوار کی طرح ان کے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ برنارڈ پارکنگ پلاٹ کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ نرم برف اس کے پیروں کے نیچے دبنے سے کرچ کرچ کی ہلکی سی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ جرمی اور کیتھی اس کے پیچھے تھے جبکہ ایموس ہینفر سب سے پیچھے تھا۔ ایموس کو برنارڈ کی سرد مہری پسند نہیں آئی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی سوشل موڈ میں نہیں تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس نے مریم کے ساتھ ویکنڈ کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے طوفانی رات میں مشن کے دوران بیروت میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بحیرہ احمر کے کنارے علاٹ میں اپنے ایک دوست کا فلیٹ بھی لے لیا تھا اور اس نے اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا تھا کہ اس ویکنڈ پر اسے ایک مشن پر جانا ہے۔ ان آخری لمحات میں اسے واقعی محکمانہ طور پر ایک اہم مشن کے لیے طلب کر لیا گیا۔ جرمیا نے اسے فون پر اطلاع دی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے۔ ممکن ہے روم، پیرس اور بعض دوسری جگہوں پر جانا پڑے۔ یہ حکم سن کر ایموس تیر ملا کر تو رہ گیا، لیکن ظاہر ہے اسے حکم کی تعمیل کرنا ہی پڑی۔ 10.5 گھنٹے کے ہوائی سفر کے دوران وہ مختلف پورٹوں کا مطالعہ کرتا رہا تھا جبکہ دوسری سیٹ پر بیٹھے ہوئے جرمیا اور کیتھی مسلسل سرگوشیوں میں مصروف رہے تھے۔ ایموس نے 2 مرتبہ ان کی طرف دیکھا بھی تھا اور ہر مرتبہ ان دونوں نے یہی تاثر دیا جیسے ہر حال میں میاں بیوی بہت عرصے بعد کئی چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایموس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی ہوتے تو بڑی خوشحال اور کامیاب زندگی بسر کرتے۔ پارکنگ لاٹ میں سیڈان گاڑی ان کی منتظر کھڑی تھی۔ ایموس برنارڈ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا جو منہ کے پیچھے دیکھتے بیٹھتے ہوئے جرمیا اور کیتھی سے باتیں کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں مین پوائنٹس معلوم ہی ہوں گے۔ تمہارا مطلوبہ آدمی پرسوں رات روم سے یہاں پہنچا تھا۔ ہمیں چونکہ اس کے بارے میں پہلے اطلاع مل گئی تھی اس لیے ہم اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ جہاز سے اترتے ہی فوراً بعد اس نے جنیوا، پیرس کا ایک اوپن ٹکٹ بھی خریدا تھا۔ پھر اس نے برنارڈ کے نام سے ایک کرائے کی کار حاصل کی۔ اس نے اپنا پتہ آسٹریلیا کا لکھوایا اور اس کا فرانس کا ٹکٹ بھی اسی نام سے تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس؟ جب میں نے سوالے نگاہوں سے اس کو دیکھا، آسٹرین، برنارڈ نے جواب دیا۔ اس نے کار کا کرایہ پیشگی ادا کر دیا تھا اور یہ کہہ کر کار کو وہ جنیوا میں چھوڑ دے گا۔ جرمیا پرسوچ لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے وہ جنیوا جا رہا ہے، پیرس جانے کے لیے جہاز پر سوار ہوا ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے، برنارڈ نے جواب دیا۔ اس کے بھاری اوور کوٹ کا کالر اس کی تھوڑی سی ٹکرا رہا تھا۔ اس نے کوٹ کے بٹن کھول دیے اور بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، میں نے اپنے اسسٹنٹ ایڈی کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے اور پیرس میں بھی اپنے آدمی کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ وہ جنیوا یا پیرس میں ایک لمحہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ جنیوا کے لیے مین روڈ سے روانہ ہوا تھا لیکن تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پائرن سے ذرا آگے اس نے مین روڈ چھوڑ دیا۔ تقریباً آدھی رات کے لگ بھگ وہ لیبرن نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گیا۔ اس نے کار ایک اپارٹمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑی کر دی۔ اس گاؤں میں صرف 4-5 عمارتیں ہیں، باقی تمام عمارتیں چھوٹی ہیں۔ رات اس نے گاؤں میں گزاری۔ ڈیڈی کی رپورٹ کے مطابق وہ اس وقت بھی لیبرن میں موجود ہے، یا اس دوران وہ گھر سے باہر نکلا تھا یا کوئی اس سے ملنے آیا تھا۔ اس مرتبہ جرمیا نے آگے جھکتے ہوئے پوچھا۔ اسے کئی مرتبہ گاؤں میں گھومتے ہوئے دیکھا گیا تھا، ہر مرتبہ اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی دیکھی گئی ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ جرمیا نے جلدی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، برنارڈ نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ہمیں کمیونیکیشن کے مسائل درپیش ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے قانون کے مطابق ہم یہاں وائرلیس استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارا دارومدار ٹیلی فون پر ہے۔ لیبرن ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں کوئی ہوٹل بھی موجود نہیں۔
यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक छोटी सी सराय है। सराय में गैचे टेलीफोन की सूरत मौजूद है, लेकिन वहाँ भी डायरेक्ट डायलिंग नहीं हो सकती। तमाम कॉलें एक्सचेंज के दोस्तों से होती हैं, इसलिए टेडी से हमारी गुफ्तगू बहुत ही मुख्तसर रहती है। इसका मतलब है तुम उसे कोई मदद भी नहीं भेज सकते। इस तरह किसी को शुबा हो सकता है। जर्मिया ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक कहते हो। बर्नार्ड ने कहते हुए जेब से सिगरेट केस निकाल लिया। इसे खोलकर एक सिगरेट होंठों में दबाया, लेकिन जर्मिया के चेहरे पर उभर आने वाले नागवारी के तासुरात देखने से सिगरेट सुलगाने के बजाय इसे दोबारा सिगरेट केस में रख लिया। लेबनान जैसे गांव में कोई अजनबी किसी की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सकता। ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में अगर कोई अजनबी गांव में आकर ठहरता है तो वो खुद ब खुद मशकूक हो जाता है। यहाँ के मकामी बाशिंदे और वो औरत भी गालिबन मकामी ही है, ऐसे शख्स को फ़ौरन ताड़ लेंगे। ये टेडी के बारे में भी अंदेशा है, लेकिन मेरा अंदाज़ा कि टेडी जिस भेस में आया है वो अभी तक फाश नहीं हुआ हो सका। तो सूरत दीगर वो यहाँ मौजूद ना होता। वो किस भेस पे है? इस मरतबा एमोस हैनफोर्ड ने सवाल किया। बर्नार्ड ने जवाब देने के बाद नौगारी सी नज़रों से इसको देखा, फिर जर्मिया की तरफ देखने लगा, जिसने इस बात में सर हिला दिया। बर्नार्ड के इस तर्ज अमल पर एमोस के दांत खींच के वो ख्वाखार सी निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था, जबकि बर्नार्ड इसकी परवाह के बगैर जर्मिया को मुखातिब करते हुए कह रहा था, हमारे ख्याल में लेबनान जैसी जगह के बारे में कोई ऐसा कवर होना चाहिए था कि किसी को शुबा न हो सके। लिहाजा इस इलाके के मुताबिक हमने टेडी के लिए एक कवर तलाश किया। वो यहाँ एक नए डिटर्जेंट पाउडर की मार्केटिंग के सिलसिले में सर्वे कर रहा है। टेडी ज़हीन आदमी है। इसकी गाड़ी में इस तरह के कई शोबे और कई शोबे भरे रहते हैं। साबिक आदमी को क्या रिपोर्ट है? जर्मिया ने पूछा। साबिक मोसाद का ऑपरेशनल टीम का कमांडर था। वो लोग भी पहुंचने वाले हैं, बर्नार्ड ने जवाब दिया। कार का अंदरूनी दर्जा हरारत बढ़ रहा था और बर्नार्ड की पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। इसने अपने छोटे कोट के बटन भी खोल दिए। 4 अफराद, जिनमें 3 आदमी और एक औरत शामिल थी, पेरिस से और 2 आदमी तेल अवीव से स्विस एयरलाइन के ज़रिए तुमसे तकरीबन 1 घंटा पहले जिनीवा पहुंच चुके हैं। साबी भी आ चुका है। 2 और लड़के आज रात म्यूनिख से भी पहुंच जाएंगी। ये लोग हवात्मा केस पर काम कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी हिदायत पर हम इन्हें वहाँ से हटा लिया। इमोस ने जर्मिया को बताया। उस आदमी की तस्वीरें हमें कब मिल सकेंगी ताकि मैं ये तस्दीक कर सकूं कि हमारा मतलूब आदमी है या नहीं? जर्मिया ने बर्नार्ड की तरफ देखते हुए कहा। कैथी और एमोस ने मायूस निगाहों से एक दूसरे देखा। इन्हें अच्छी तरह याद था कि लेले हैमर में एक गैर मुतल्लिक आदमी को रेड प्रिंस के शुबे में मौत के घाट उतार दिया गया था, और गालिबन जर्मिया को सब कुछ याद था। और यही वजह थी कि इस मरतबा कोई अमली कदम उठाने से पहले वो खुद तस्दीक कर लेना चाहता था कि मतलूब आदमी वही है या कोई और। तस्वीरें में सुबह मिल जाएंगी, बर्नार्ड ने कहा। टेडी ने आज चोरी छुपे नौजवान और बूढ़ी औरत की कुछ तस्वीरें खींची थी। मेरा एक आदमी आज रात लेबनान से बाहर एक खुफिया मकाम पर टेडी से मुलाकात करने वाला है और रात के आखिरी पहर में पहुंच जाएगा, और सुबह नाश्ते की मेज़ पर तुम्हें तस्वीरें मिल जाएंगी। जर्मिया ने जवाब देने के बजाय इस बात में सर हिला दिया। कार में गहरी खामोशी छा गई। इस केस में ऑपरेशनल टीम के इस्तेमाल के बारे में बर्नार्ड को अपने सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था। फिर आखिर जर्मिया ही की आवाज़ ने खामोशी का सीना चाक किया। जिस शख्स के लिए ये सारा सेटअप किया गया है, मेरी नज़रों में वो इस वक्त दुनिया का अहम तरीन आदमी है। इसके लिए अगर मुझे इस फैल की पूरी इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं देर नहीं करूँगा। वो चंद लम्हों को खामोश हो गया। इसके चेहरे पर शिकने से उभर आई, लेकिन वो जुमला मुकम्मल करते बोला, इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। मैं इसे अपने सामने ज़िंदा देखना चाहता हूँ, अपने चंद सवालों का जवाब हासिल कर सकूँ। हमारी हदायत के मुताबिक फिर बोर के निवाब में एक मकान का बंदोबस्त कर दिया गया है। गुड। जर्मिया ने इस बात में सर हिला दिया। अब लेबनान जाने की ज़रूरत नहीं। आधी रात को वहाँ पहुँचने का मतलब ये होगा कि गांव की पूरी आबादी को अपनी आमद से आगाह कर दिया जाए। आज रात आराम करने के बाद हम सुबह हरकत में आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आदमी जब शिकार पर झपटे तो मैं भी करीबी मौजूद रहूँ। केथी, साबी और एमोस, तुम सुबह 6 बजे मेरे कमरे में पहुँच जाना। वो लोग अभी तक पार्किंग लॉट पर खड़ी कार में बैठे हुए थे। अब बर्नार्ड ने सीधा होते हुए कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर बाद वो हॉलीडे इन पहुंच गए, जहाँ फर्जी नामों से इनके लिए कमरे मखसूस थे। बर्नार्ड कैथी को अपने साथ ले गए, जबकि जर्मिया और एमोस लिफ्ट के जरिए अपने कमरे में पहुंच गए, जहां दोनों के कमरे साथ साथ थे। एमोस पहले जर्मिया के कमरे में दाखिल हुआ। इसने ऐसा सिर्फ एहतियात के पेश नज़र किया था। इसके चंद सेकंड बाद जर्मिया भी अंदर आ गया। इसके साथ इसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। एमोस, जर्मिया इसको देखते हुए बोला, मेरा ख्याल है आज रात हम ज़्यादा देर तक नींद नहीं ले सकेंगे। लेकिन तुमने बर्नार्ड से
एमोस कुछ कहते कहते रुक गया। इसे समझने में देर नहीं लगी थी कि जर्मिया बेनेट के सामने अपने असल मंसूबे और इस पर अमल दरामद के वक्त का इजहार नहीं करना चाहता था। जर्मिया इस सुनहरी उसूल पर कारबंद था कि किसी मामले में किसी को इससे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए जितना उसके लिए जानना ज़रूरी हो। साबी को यहाँ बुला लो, जर्मिया ने कहा। उसके पास लक्ष्य और दीगर तमाम मटेरियल मौजूद होना चाहिए। हमें कम से कम वक्त में फैसला करके ऑपरेशनल टीम को सूरज शुरू होने से पहले रवाना कर देना चाहिए। इनमें से एक किसी टेलीफोन के करीब मौजूद रहेगा। जैसे ही मैं और कैथी तस्वीरों की तस्दीक कर लेंगे, इन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सुबह सवेरे ही शिकार को गिरफ्त में ले लेना चाहिए। ठीक है, एमोस ने कहा। इसका हाथ पहले ही दरवाजे की नाव पर पहुंच चुका था। दफातर वो पीछे मुड़ा और जर्मिया के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मिलर से अपने सवालात का जवाब हासिल करने के बाद तुम उसके साथ क्या सलूक करोगे? तुमने अपने असाब पर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद रखा है एमोस, जर्मिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मुतमईन रहो, ब्रेम किसी और वीकेंड पर तुम्हारे साथ जा सकती है। एमोस के कानों की लोएं तपने लगी। इसका चेहरा इस तरह सुर्ख हो गया था जैसे इसका सारा खून इस जगह सिमट आया हो। इसे समझने में देर नहीं लगी थी कि ये बूढ़ा इसके और मरियम के बारे में सब कुछ जानता था। लेकिन एक बात याद रखो, जर्मिया ने कहा, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपनी बीवियों को धोखा दे रहे हो। मेरे ख्याल में कम से कम बीवी से बेवफाई नहीं करनी चाहिए। एमोस जैसे कटकर रह गया। इसने बाहर निकलकर आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।